قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا تھا، اور ایک چیز ہم نے بہت شروع میں پڑھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی ہدایت پر جو پہلا قاعدہ بنایا تھا گرامر کا، وہ کیا تھا بلا؟ کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور. تو جو پہلے دونوں ہیں یہ جملہ فعلیہ سے متعلق ہیں. اب ہم جملہ فعلیہ پڑھنا شروع کیا ہم نے. تو جملہ فعلیہ کی جو کلاسیکل ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ فعل، مفعول اور فاعل. سب سے پہلے فعل آتا ہے، اور عربی زبان میں ایک فاعل تو فعل کے اندر موجود ہوتا ہے پروناؤن کی شکل میں، اور اگر وہ تھرڈ پرسن ہو تو وہ اس کے علاوہ بائی نیم بھی مینشن ہو سکتا ہے، بائی اسم بھی. اب جو اسم جو ہے بطور فاعل کے آئے گا وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، اور جو مفعول براہ راست آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا. اور اگر کہیں بھی حرف جار بیچ میں آ جائے گا تو حرف جار کا ایکشن جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ وہ اسٹرانگر ہوگا. یعنی مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے عربی میں، اور تھرو حرف جر بھی آ سکتا ہے. اور اگر وہ تھرو حرف جر ہوگا تو پھر وہ مجرور ہو جائے گا، ورنہ کلاسیکلی مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. عام طور پر جو گرامر والے ہیں وہ جو بھی بواسطہ حرف جر ہو اس کو مفعول نہیں کہتے، مجرور کہتے ہیں. میں اس سے یعنی اس لحاظ سے ایگری نہیں کرتا. میرا یہ تو مقام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی وہ انہوں نے غلط کہا ہے. بہرحال وہ سب بہت بڑے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو عربی زبان کو بگنرز کے لیے مشکل بناتی ہیں. ٹھیک ہے، لہذا میں اس کو یہی کہوں گا کہ وہ مفعول بواسطہ حرف جر ہے، لہذا وہ حالت جر میں چلا گیا. واحد، مثنی اور جمع، یہ ہے جی متکلم یا فرسٹ پرسن، اور یہ ہے جی تھرڈ پرسن یا غائب. اور یہ کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن یا حاضر. اور پھر آگے ان دونوں کی مذکر مؤنث کی ڈویژن ہوگی. یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. مذکر مؤنث، اور متکلم میں کوئی جینڈر کا فرق نہیں ہوتا. اور اسی طرح جمع میں، اس میں متکلم میں مثنیٰ اور جمع جو ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے، جس کو جمع کی فارم کہتے ہیں، مثنیٰ کی فارم نہیں کہتے. تو مثال جو ہے اس دن کیا لی تھی؟ ذرا بات تھی. اب نصرہ کر لیتے ہیں. نصرہ، نصرت، نصرت، نصرتا، نصرتی اور نصرتو. مثنیٰ کے کیا تھے؟ نصرا، نصرتا،
اور نصرتما، پھر نصرتما اور نصرنا، نصرنا اور نصرو اور نصرنا اور نصرتم اور نصرتن۔ یہ تھی آپ کی ماضی کی گردان یا ماضی کا چارٹ۔ خواہ کوئی آپ سے یوں پوچھ لے تو بھی آپ کو آنا چاہیے، یوں پوچھ لے تو بھی آپ کو آنا چاہیے، یوں پوچھ لے تو بھی آپ کو آنا چاہیے، اور یوں پوچھ لے تو بھی آپ کو آنا چاہیے۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ ہاں جی، پورا کا پورا چارٹ بیک وقت ذہن میں بیٹھے گا آپ کے۔ اس کو یعنی اس پکچر کو ٹرانسفر کر لیں اپنے ذہن میں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو گننا نہیں پڑے گا پیچھے سے۔ اگر آپ نے صرف ایک ہی طرح نصرتا یاد کی ہوئی ہے، تو پھر جب قرآن مجید میں نصر نہ آئے گا تو آپ کو پہلے 13 صیغے ذہن میں لانے پڑیں گے۔ تو یہ ڈائریکٹ اس کو منتقل کرنے کا فائدہ یہ ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یوں دیکھیں، یہ دیکھیں ایک سیریز بنتی ہے، یہ بغیر تا کے ہے، اور یہ اسی کے بعد تا ساکن ہے، اور یہاں کیا ہے تا زبر والی۔ آپ جہاں تا زبر والی ہے تو سکون کو پیچھے لے جائیں، اور پھر اسی کو تا کی زیر تا کی پیش ایک سیریز ذہن میں بنتی ہے۔ اس کو آپ جب مختلف طریقوں سے پڑھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں انشاءاللہ وہ فارمز جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ وربز جو ہیں وہ ڈائریکٹ مفعول کے طور پہ آتے ہیں، اور کچھ تھرو حرف جر آتے ہیں۔ مثلا نصرہ جو ہے یہ ڈائریکٹ آتا ہے۔ اس میں جو ہم نے وہ چارٹ بنایا تھا پروناؤنس کے اندر، ضمائر کے اندر، اسی کو آپ یہ نصرہ لیں سے تو نصرہ، نصرہما، ٹھیک ہے جی، نصرہم، پھر نصرہ، نصرہ ہا، نصرہما، نصرہن، پھر نصرہ کا اس نے تیری مدد کی، نصرکما اس نے تم دونوں کی مدد کی، یعنی فاعل اس میں وہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے ان ساروں کو لے کر ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس بھی وقت ہو تو وہ ایک ہی نصرہ کو لے کر پہلے نصرہ کے ساتھ سارے ضمائر لے کے آئے، پھر نصرہ کے ساتھ سارے ضمائر لے کے آئے، پھر نصرو کے ساتھ سارے ضمائر لے کے آئے، یعنی ان سب نے اس کی مدد کی، ان سب نے ان دونوں کی مدد کی، ان سب نے ان سب کی مدد کی، اور ان سب نے اس عورت کی مدد کی، اور ان سب نے دو عورتوں کی مدد کی، ان سب نے سب عورتوں کی مدد کی، یعنی یوں کر کے آپ اس کو گھمائیں، اس لیے کہ وکیبلری جو ہے آپ کی وہ تو ساری عمر بڑھتی رہے گی۔ آپ یہ قواعد اپنے ذہن میں پکا کر لیں، فارمز اپنے ذہن میں پکا کر لیں، تو دیٹ از دا ریئل اچیومنٹ۔ اس میں پھر جب قرآن مجید آپ سن رہے ہیں نماز کے اندر، اس پہ تو گردان کرنے کی کوئی ٹائم نہیں نہ ہوتا، تو پھر آپ ریفلیکسلی ان کو وہیں پر جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کا پھر بہت کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر آپ لیں نصرت کو، اور پھر 14 کی 14 صیغے بنا لیں، پھر نصرت آ کے لے لیں، پھر 14 صیغے بنا لیں، نصرنا کو لے لیں، 14 صیغے بنا لیں، اس طرح کر لیں۔ ایک چارٹ اس میں آپ صرف نصرہ سے کر کے مکمل کر لیں، یعنی کتنے ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ فارمز ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ایک دن اس کے لیے لگا لیا تو کام آپ کا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی وہ ہوتا اصل میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے پہلے پارے میں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس کا عام طور پر ایک بگنر جو ترجمہ کیا کر جاتا ہے، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یہ ترجمہ کر جاتے ہیں، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی بگاڑا۔ ہاں، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہی ترجمہ جو پہلے آپ نے کیا وہ صحیح تھا، لیکن عام طور پر میں کیا کر جاتا ہے، ظلمونا کو یہاں لے جاتا ہے،
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ غلطی کیسے ختم ہوگی؟ آپ اس کی پریکٹس جو ہے وہ کریں کہ آپ کا ماضی کی فارم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پکی ہو. کوئی یہاں ختم ہو گئی آگے اور یہاں ختم ہو گیا آگے. یہاں جو نا لگا ہوا ہے مفعول کا نا ہوگا, وہ فعل کا نا نہیں ہے. تو اس میں ایک کیا ہوگا, یہاں جو یہ فارم ہے اگر یا ہو یہاں پر تو پھر درمیان میں ایک نون آئے گی, نصرانی, نصرانی, نصرانی. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ہماری جو مفعول کی جو یا ہے متکلم کی, اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ یعنی یا ساکن ما قبل زیر کے ساتھ. اچھا, اب یہاں اگر یہ نصرہ ہے تو اس کے بعد آپ یا لگائیں گے تو ما قبل زیر نہیں. اس فارم کو نہیں آپ نہیں چھیڑ سکتے. یاد رکھیں ماضی کی جتنی بھی ساری فارمز ہیں یہ بالکل فکس ہیں مبنی کی طرح. جیسے اسم میں مبنی ہوتا ہے ایسے ہی ماضی جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے. یاد رکھیں مبنی کی اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے, لیکن جسٹ لائک مبنی ہوتا ہے کہ کبھی اپنی فارم نہیں بدلتا, شکل نہیں بدلتا. لہذا آپ کو کچھ اور گڑبڑ کرنی پڑے گی. وہ گڑبڑ کیا ہے کہ ایک نون اضافی وہاں پر لگا دیتے ہیں جسے نون وقایہ کہتے ہیں, اور اس کو زیر دے کر پھر نصرانی, نصرانی, نصرونی. اب ویسے پڑھ کے دیکھیں, ڈائریکٹ یا ساکن لگا کے دیکھیں, آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو. یعنی جہاں پڑھنے میں دقت ہوگی یا آپ کو کوئی اور, جیسے ہم نے وہ کیا تھا نا کہ اس لڑکے کی کتاب, لڑکے کی یہ کتاب, تو کیسے ہوا تھا یہ, اگر یہ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے, یہ کرتے ہیں تو وہ نہیں بنتا, لہذا ادھر سے ادھر جاؤ, ادھر سے ادھر جاؤ. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے حل ہوتا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کر لیں ماضی کی. ازلامہ, یعنی جو پہلی فارم ہے وہ ہے آپ کی ازلامہ. یہ بھی ظلمہ کے معنوں میں آتی ہے. ازلامہ. جی بابر صاحب. ازلما ازلما ازلمو ازلمت ازلمتا ازلمت ازلمنا ہاں جی. ازلم تا تا ازلمتما ازلمتم ازلمتی. میرا دیکھو گے تو بھولو گے, ادھر دیکھو. ازلمتی ازلمتما ازلمتن ازلمتو ازلم. میرے دیکھے بھول گئے. ازلمنا. استاد نہ چڑھا اتنے دیکھو گے تو منوب ثابت ہوئے گا, بورڈ دیکھو گے تو برکت والی ہوئے گی چیز. ہاں جی. انکارا, اس نے انکار کیا. انکر انکرا انکرو انکرت انکرتا انکرنا انکرتا انکرتم انکرتم انکرتی انکرتم انکرتم انکرتو انکرنا. احسانہ, اس نے احسان کیا. جی عمران صاحب. اسنا اسنا اسنو اسنت اسنتا احسنتا, اسنتا اسنا. بالکل ٹھیک ہے. احسننا. اسنتا اسنتما اسنتم اسنتی اسنتما اسنتنا اسنتو اسننا. احسننا. اخرج عبد الرحمن صاحب. اخرج اخرجا اخرجو اخرجت اخرجتا اخرجتا. اخرجنا اخرجنا. اخرجنا اخرجت اخرجتا اخرجتما اخرجتم. نہیں دوبارہ گڑبڑ. اخرج اخرجا اخرجو اخرجت اخرجتا اخرجنا اخرج اخرجتا. بالکل ٹھیک. اخرج. میں کہا تھا کہ یہاں جو چھٹے سیکھے میں نون کو ہٹا کر جو بنتا ہے نا اس کو پکا پکڑ لیں. اخرج, اب اس کے بعد نہ ہٹا دیا اور تا تم تی تم نہ. اخرجتا اخرجتما اخرجتم اخرجتی اخرجتما اخرجتن اخرجتو اخرجنا. جی نیکسٹ. آمنا آمن. زمین ہل گئی. آمنا. آمنا. جتنا میم کو لمبا کیا اتنا نون کو لمبا کرنا ہے. آمنا آمنا. بشک ہاتھ ہلائیں اس کے ساتھ, کوئی حرج نہیں. آئے انگلی ٹھیک ہو جائے گا. آمنا. نہیں سامنے لائیں اس کو. آمنا آمنا آمنا. آمنا 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 آمنو آمنت آمنتا ٹھیک ہے. آمنا آمن آمنتا تا کیوں لمبی کتنے ہو گئے. آمنتا. ادھر دیکھو میرے کو کہتے. آمنتا آمنتما. نہیں نہیں نہیں.
आमनता थोड़ा सा हल्ली लंबा हो गया, आमनता बस आमनता बस, आमंतुमा आमंतुम आमंती आमंतुमा आमंतुन्ना आमंतु आमन्ना। बिल्कुल ठीक। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਅਚਾਨਕ ਬੜੇ ਬੇਦੀਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੌੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚਾਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹੀ ਜੀ ਚਾਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ او چلیے ہم بھی کل روزہ رکھیں گے. ان نے کہا کل نہیں پرسوں. انہوں نے کہا تو کون ہونی ہے میں نے روکنے والی, کل ہی رکھنا ہے اتنے ہی, مطلب یہ اکڑ گیا اس گل, اڑ گیا اس گل ہوتا ہے کہ روزہ کل ہی رکھنا ہے, اگے روزہ نہیں رکھتے ہوں. انہوں نے پہلا رکھا تو سارے ہی رکھ لیا, اور بیگم کے نال پکی لڑائی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے شوق, اللہ نے پھر ایک پاسے بندہ ایک قدم چکے تھے, اللہ اور توفیق دینا نا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی, مطلب انہوں نے قرآن شریف پڑھیا, قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, ترجمے کے نال محسوس ہے میں تو عربی نہیں آتی. اچھا عربی پڑھنے کا خیال آیا, کتنے خیال آیا کہ جی ڈاکٹر سار احمد صاحب کے مدرسے ضرور بڑھیا سے عربی پڑھانے کا بندوبست ہونا. وہ ٹکٹ لیا انہوں نے, ہوائی جہاز لاہور آ گیا. لاہور آئے تو ڈاکٹر صاحب کی ملاقات تو پہلے ہی باہر ملاقات ہوئی ریسیپشن کے اتنے نعیم صاحب کے نال. انہوں نے کہا ہاں ایسی کوئی کلاس تو نہیں چل رہی, پر ساڑھے ڈاکٹر سمی صاحب جا رہے ہیں پشاور ایک کلاس پڑھانے واسطے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب جا کے کہہ جی میں پشاور نال ہی بھیج دو. پشاور آ گیا. اچھا ہوں جو عربی پڑھی شروع کی تھی تو انہوں نے ناظرہ بھی نہیں سی پڑھیا ہوا. اچھا ہوں بزرگ آدمی نو, یعنی میرے نال بھی شاید عمر تھوڑے جہے وڈے سن, انہوں نے میں کہ اچھا نورانی قاعدہ لے کے آؤ. نورانی قاعدہ رل کے جا کے لے کے آندا, نال ہی مطلب ایک جگہ ساڑی رہائش سی, تو شام عربی کی کلاس ہوتی سی, دن میں انہوں نے قاعدہ پڑھانا سا. ہوں وہی گل سی کہ انہوں نے میں تختی پڑھاواں وہ کہہ نہ سکن. ادو محسوس ہوا کہ یہ ٹائم صحیح بچے کا ہی ہے, نہ آئے تو چنڈ مار لو تو کم سے ہو جاتا. جی بڑے بندے نے بندہ مار بھی نہیں سکتا. میرے کو کوئی حل نہیں, بار بار ریپیٹ ہی کرا سکنا میں. آمنا آمنا آمنو آمنت. پتا فرق کی ہے, چھوٹے نے جڑ کھا دی. تسی نہ پڑھیا کسی کاریگر قرآن شریف بچپن دے؟ تھوڑا بہت بھول گیا نہیں, انہیں بڑے پروٹوکول نہ تھانوں پڑھایا ہونا. اصلی طریقے نال نہیں پڑھایا, اصلی طریقے نال پڑھاوے تو آپ کے کم سدا ہوئے. جی انہوں نے مسجد جا کے پڑھیا ہے. تسی ڈرائنگ روم بیٹھ کے پڑھیا؟ ہاں, ماں پچھو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ماں تک رہا بچے. ہاں جی آمنا آمنا ماشاء اللہ. آمنت آمنتا آمنتما آمنتم. غلط کتنے ہوتی ہوئی؟ آمنا تیسری لائن آمنتما اس تو پہلے کی آمنتا 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 آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو آمنا. آمنا. اچھا اب یہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والی فام ہے. یعنی آپ بسم اللہ کریں گے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یا ایھا الذین آمنوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بہت کثرت کے ساتھ آمنو باللہ ورسولہ. تو آمنو یہ کثرت سے, یا یومنون یومنو کثرت سے یہ فارم استعمال ہوگی. تو یہ تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے. آتا جی پیچھے جی آتا آتو آتت آتتا آترنا آتت آترنا آتت آتتم آتتم آتتی آتتم آتتن آتتو آتتنا. آتا تو یہی ہے
श्योर? आदत कुरान मजीद में कहाँ है? अतई तो है यहाँ वापस आ जाती है, अतई तो है, यहाँ वापस नहीं आनी। अतई तो अतई। असल में ये जो है आता आता यहाँ नहीं आ गई वापस, यहाँ तो अलिफ मकसूरा बन गई ना, वो यहाँ पढ़ी नहीं गई, लिखी रह गई, ठीक है ना। यहाँ भी गायब हो गई, आताऊ हो गया, और यहाँ क्या होना है? आतत, आतईता और आतईना, और फिर आतई जो हो गया, अब ये पक्का रहना, आतईता आतईतुमा आतईतुम आतईती आतईतुमा आतईतुन्ना आतईतु आतईना। काला, ये असल में होना चाहिए था कावाला, लेकिन क्योंकि ज़रा पढ़ना मुश्किल है लिहाजा उसको काला पढ़ देते हैं वो। तो ये पहली फॉर्म है, आगे चलाएं। काला काला कालू कालत कालता कुलना कुलता कुलतमा कुलतुम कुलती कुलतमा कुलतुन्ना कुलतू कुलना। यहाँ मसलन होना क्या था, यहाँ जो है वो बनना था कवलना। अब कवलना, आप इसको तेजी से पढ़ें, 10 दफा तेजी से पढ़ें। कवलना 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 कवलना, बहुत तेज, और तेज। कवलना कवलना कवलना, नहीं पढ़ा जाएगा, हैं? फिर नहीं पढ़ा जाएगा, खुलना हो जाएगा, कवलना 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 खुलना खुद ही हो जाएगा। हाँ जी, खुलना। तो बस जैसे बनना है उसमें वो वही बन जाता है। यानी अंग्रेजी में ये ना डू नॉट, इसको आप तेजी से पढ़ें तो क्या हो जाएगा, डोंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजी में ये दोनों बरकरार रहते हैं, डू नॉट भी रहता है, डोंट भी रहता है। बस अरबी में जो यानी एज इट अपीयर्स वो रहता है, दूसरा उसका वजूद ही कोई नहीं। वो तो जब हम गौर करते हैं तो ट्रेस बैक करते हैं उसको कि अच्छा 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 ये कि काफ की पेश क्यों आई कि हम वाव उड़ा था, और ज़बर क्यों आई इसलिए कि अलिफ उड़ा था, ज़ेर क्यों आई इसलिए कि या उड़ा था। ये बात की कैलकुलेशन है, उन्होंने डायरेक्ट काम किया हुआ है। बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ जो है वो डू को डोंट और शेल नॉट को शॉन्ट करता है, वुड नॉट को वुडंट करता है, उसी तरह जो है उन्होंने काम किया हुआ है। करें मुकम्मल। काला काला कालू कालत कालता कुलना। अब देखिए जब यहाँ जो फॉर्म आपकी बन जाए उसमें सिर्फ नून हटानी है आपने, और फिर ता तुमातुम ती तुमातुन्ना लगाना है। कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतु कुलना। अजमाला, अजमाला जी करें जी। नेक्स्ट। अजमला अजमला अजमलू अजमलत अजमलता अजमलना अजमलता अजमलतुमा अजमलतुम अजमलती अजमलतुमा अजमलतुन्ना अजमलतु अजमलना। एक्सीलेंट। तबस्समा, वो मुस्कुराया, तबस्सुम मुस्कुराहट, और तबस्समा जी और है कोई जी करें। तबस्समा तबस्समा तबस्समु तबस्समत तबस्समता तबस्समना तबस्समतु तबस्समतुमा तबस्समतुम तबस्समती तबस्समतुमा तबस्समतुन्ना और तबस्समतु तबस्समना। तबस्सम तो क्या हुआ बोला, इसका तर्जुमा क्या हो गया? मैं, हाँ मैं मुस्कुराई। कि मैंने ख़ास तौर पर आपसे इसलिए पूछा है कि आप ज़हन में रखें कि इसका मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक है, और वो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन होगा। यानी अगर वो बोलने वाली खातून है तो उसका तर्जुमा क्या होगा, मैं मुस्कुराई, और अगर कोई मर्द है तो वो कहेगा मैं मुस्कुराया। ठीक है जी। अगर मर्द हैं तो कहेंगे हम मुस्कुराए, और ख़वातीन है तो क्या कहेंगी, हम मुस्कुराई। अब बहुत इसमें यानी कमी आ गई है, उर्दू बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। इवन अखबारात के अंदर जो आप पढ़ते हैं तो उसमें इस किस्म की बेशुमार गलतियाँ हैं। मियाँ महबूब जावेद साहब, वो पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमारे यहाँ करीबी रहा करते थे, तो यहाँ नमाज वगैरह पढ़ने आते थे। वो कहते हैं कि जब हम सहाफ़त में आए थे तो हमारा जो टेस्ट होता था वो होता ही इसी पर था, यानी इस्तेमाल गए गई गई, गई कहाँ होना है, गई कहाँ होना है, गए कहाँ होना है। अब आप अक्सर ये सोशल मीडिया पर भी इवन अखबारात में ब्लंडर्स होते हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो
اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، یعنی اردو بالکل ختم ہی نہ ہو جائے. وجود اس کا ویسے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا. سوشل میڈیا نے آ کر یعنی نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ اردو کو. کہ اب اردو جب رومن میں لکھی جانے لگی، ساری میسیجنگ جو ہے وہ رومن میں آ رہی ہے اردو، تو ظاہر ہے کہ پھر اردو اسپیلنگ کیسے آئیں گے؟ ضاحکہ، چلو بابر صاحب، ضحکہ ضحکہ وہ ہنسا، ضحکت ضحکتا ضحکنا ضحکتا ضحکتما ضحکتم ضحکتی ضحکتما ضحکتنا ضحکتو ضحکنا. تم ہنسے کی 3 عربیاں ہیں، پاس والے کی 3 عربیاں ہیں. دیکھیں نا، یہ بھی تم ہم سے ہے، یہ بھی تم ہنسے ہے، یہ بھی تم ہنسے ہے. کون سے؟ یہ ساری سنگولر اچھا، اس کا آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ کوئی ایسا لفظ لائیں اردو کا جس سے ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ یہ آپ واحد کو کرنا چاہتے ہیں. تو ہنسا. اگرچہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اردو میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اردو میں تو جو ہے یہ نارمل ایکسپریشن نہیں ہے. یہ 2 ایکسٹریم کے لیے، یا تو آپ غلام کو تو کہہ کر بلائیں گے یا اللہ کو تو کہہ کر بلائیں گے. نتھنگ ان بٹوین. باقی سب تم ہیں. یعنی یہ جب ناواقفیت کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں اے اللہ آپ کیجئے، تو یہ کریکٹ اردو نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں یعنی شائبہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی جمع ہونے کا. اس لیے کہ آپ کا لفظ جو ہے وہ رسپیکٹ کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا جو صیغہ آتا ہے وہ جمع کا آتا ہے اس کے لیے. لہذا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شائبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ ضرورت نہیں ایسا کرنے کی. کہ اردو میں جو تو ہے یہ یا انتہائی حقارت کے لیے یا انتہائی عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ آپ ایک ہیں نہیں. اس لیے کہ آپ ہیں کہیں گے تو وہ تو جمع کا صیغہ ہے. رسپیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کی رسپیکٹ کے لیے. ہم سنگولر کو بھی سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں، یہ رسپیکٹ کا ایک جسچر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. اللہ کو تو ویسے ہی آپ سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے، وہ تو السلام ہے. یہ بھلا کہاں پتہ چلتا ہے آپ کو؟ اطلاعیات میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام نہیں کہا. جواب کیا ہے؟ والسلام علینا، ہم پر بھی سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تو اللہ تعالیٰ کو آپ سلام نہیں بھیج سکتے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام ہماری جو معمول کی یعنی ایکسپریشنز ہیں دینی، ان کے اندر موجود ہیں، لیکن کبھی انسان ان پر غور نہیں کرتا. اچھا، ایک ایکسپریشن جو ہے اس پر مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے. کہیں پڑھا بھی اس کے بارے میں؟ یہ جو دعا کے اختتام میں پڑھ دیتے ہیں سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کا کیا توقع ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے دعا کر رہے ہیں، تو سبحان ربک، اللہ کا رب کون ہے؟ وہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. لیکن اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ہم یہ الفاظ کیسے بول سکتے ہیں؟ کوئی پڑھا کہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی انہوں نے لنک کیا قائم کی ہے؟ بہت زیادہ بے احتیاطی کی چیز ہے، لیکن عام معمول ہے علماء کا کہ وہ دعا ختم کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہاں وہاں تو ہونا چاہیے سبحان ربنا رب العزت عما یصفون. نہیں اس میں بطور آیت پڑھے تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے ہی ہے، لیکن دعا میں نہیں پڑھا جا سکتا. مجھے جو سب سے زیادہ اس میں اعتراض ہے وہ دعا کے اختتام پر ہے کہ دعا کے میں یہ چیز پڑھی جائے. عموماً استاد قرآن پڑھتے ہیں جی جو تھوڑا کم علم ہوتے ہیں، قرآن جو ہوتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن کہیں آفیشیل تو نہیں پڑھا نا کہیں؟ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے، یہی میرا خیال ہے. اچھا، اسی طرح یعنی جو ٹیونز آئی ہوئی ہیں ان میں دعائیاں ہیں یا اللہ، حالانکہ یا اللہ عربی میں نہیں کہیں بھی.
یعنی یا اللہ کو آپ پڑھیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو یہ اللہ بن جائے گا. قرات کے اعتبار سے حمزۃ الوصل تو گر جائے گا بیچ میں سے نا, تو یہ اللہ بن جائے گا. یا اے اللہ کی عربی کیا ہے؟ پھر اے اللہ کی عربی کیا ہے؟ اللہم. یا اللہ اے اللہ کی عربی نہیں ہے, اے اللہ کی عربی کیا ہے؟ اللہم. یہ عرب استعمال تو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. بلکہ ہمارے وہ صرف کے اندر اس کا قانون بھی لگایا ہوا ہے. کیا وہ کیا قانون لگایا ہے؟ یہ قانون ہے کہ جب یا پیدا لفظ اللہ پر آ جائے تو پھر حمزہ وصلی جو ہے نا وہ گر جاتا ہے, اور یہ جو کیا کہتے ہیں یا جو ہے, بلکہ ہم نے یہ قانون پڑھا ہوا تھا کہ جو دو الگ تعریف ایک لفظ اسم میں نہیں اکٹھے ہو سکتے. یہاں اس وجہ سے اکٹھے ہیں کہ یا کا ندا لفظ اللہ پر آ جائے تو یہاں ہو سکتا نہیں. اصول تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو نہیں آیا, کسی حدیث میں نہیں آیا. ویسے عرب مستعمل عرب تو کرتے ہیں, مزہ آتا ہے ان کو یہ کہنے میں, اور ساری ٹیونز جو آئی ہوئی ہیں وہ اس طرح آئی ہوئی ہیں. قرآن مجید میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, وہ غلط ہے. مسنون دعائیں جتنے بھی ہو ساری اللہم سے شروع ہوتی ہیں. ہاں, جتنے بھی مسنون قرآنی دعائیں سب کی سب ربی اور ربنا سے شروع ہوتی ہیں. اللہم سے کوئی قرآنی دعا شروع نہیں ہوتی. یہ بھی نوٹ کیا کہ نہیں؟ ربو ربی یا ربنا, اور مسنون دعاؤں میں اللہم. اور اس میں بھی یعنی میرا ظن یہ ہے کہ وہاں بھی ربی اور ربنا ہی ہوگا. وہ معروف کہ انہوں نے اس کو فرق محسوس نہیں کیا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, ایک ہی چیز ہے. تو عام چونکہ عربوں کے ہاں اللہ معروف لفظ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور رب قرآن مجید نے متعارف کروایا, لیکن وہ معلوم ہوتا ہے ان کو کلک نہیں ہوا, تو وہ اپنی اصل ڈگر پر ہی رہے, اللہم پر ہی. اس لیے کہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ روایت بالمعنی ہے نا, روایت باللفظ تو نہیں ہے. یعنی الفاظ کے ساتھ متفق علیہ حدیث, روایت اور الفاظ دونوں کے ساتھ صرف دو ہیں. انما الاعمال بالنیات البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. یہ جو دو حدیثیں ہیں یہ لفظاً معناً روایتاً متفق علیہ. باقی کہیں نہ کہیں یا روایت میں فرق ہوگا یا الفاظ میں کوئی ایک لفظ کا فرق ضرور ہوگا, ان میں کوئی فرق نہیں. استغفرہ, استغفر 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 استغفرت استغفرت استغفرنا استغفرت استغفرتما استغفرتم استغفرت استغفرتما استغفرتن استغفرنا. میں نے بخشش مانگی, غین فارا فرگیو کے لیے, اور غفر یغفر بخشنا, اس نے بخشا, اس نے معاف کیا. اور جو استغفرہ ہے میں نے بخشش مانگی. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.